آج جتنے آپ بیٹھے ہیں نا, میں آپ سب کو ایک چیلنج کرتا ہوں, ہو سکتا ہے بہت ساری پریشانیوں میں ہوں گے, کہ میں اور آپ جیسی لائف گزار رہے ہیں, ایسی لائف گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے یار میں تو بیمار, میں تو قرضدار, میں بے اولاد, میرے جیسی لائف کے کون خواب دیکھتا ہے؟ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ اور میں سب پیروں پہ چل کے آئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ہاسپٹل کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں, نالیاں لگی ہوئی ہیں, میں نے اور آپ نے ہاتھ سے کھانا کھایا دوپہر کا. کئی ایسے جنہیں نالیوں کے ذریعے کھلایا جاتا ہے, جو اپنی حاجتوں کو بھی واش روم جا کے خود پوری نہیں کر سکتے, وہ بھی نالیوں کے ذریعے, اور پتہ نہیں بیچاروں کو کس ذریعے سے اسے نجات دلائی جاتی ہے. کتنے پرابلمز ہیں لوگوں کو. اب یہاں سے جا کر میں نے اور آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے, ارینجمنٹ ہو جائے گا, لیکن آج رات کئی مسلمان دنیا میں ایسے ہوں گے جو بھوکے سوئیں گے. اللہ نے کتنا مجھ پر اور آپ پر کرم کیا ہے. سردی ہو گئی ہانگ کانگ میں, بتا رہے ہیں 2 دن سے سب نے جیکٹ نکال لیے ہیں. آپ کو پتا ہے کئی ٹھٹرتی راتیں ایسی بھی گزرتی ہیں کہ لوگ بےچارے ساری رات سردی میں کانپتے گزارتے ہیں اور رضائی تک نہیں ہوتی ہے. میں پھر بھی ناشکری کروں, میں پھر بھی رب کی نافرمانی کروں کہ اتنے بڑے گناہگار پر اتنی عطائیں. اے میرے بیچ اسلام بھائی سوچئے. اچھا پھر ایک اور پرابلم, اللہ سے دوستی نہیں ہے نا مضبوط, بھروسہ بھی کمزور, دنیا والوں پر بھروسہ ہے, رب پر بھروسہ نہیں. بندہ کہتا ہے یار میری تو دعائی قبول نہیں ہوتی, میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا. اے میرے بیچ اسلام بھائی وہ بھی ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ کا چھوٹا بیٹا ہو اور اس کو بخار ہو جائے, گلا خراب ہو جائے, اور وہ ضد کرنے لگے میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے, آپ کھلائیں گے اس کو آئس کریم؟ ذرا جواب دیجئے. نہیں کھلائیں گے. شربت پلائیں گے ٹھنڈا والا؟ اچھا وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے, پھر بھی نہیں پلائیں گے. اچھا کوئی تیسرا دوست آپ کا دیکھ رہا ہے, وہ کہے یار عجیب آدمی ہے آپ کا بیٹا رو رہا ہے, آپ اسے آئس کریم نہیں کھلا رہے, ٹھنڈا شربت پلا دے نا. تو آپ کا رپلائی کیا ہوگا کہ میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں, میں اس کا باپ ہوں, کب اس کو کیا دینا ہے میں جانتا ہوں. ایسا ہی ہے؟ ذرا جواب دیجئے نا, ایسا ہی ہے نا؟ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. باپ کو پتا ہے کہ بیٹے کو کیا دینا ہے, رب کو نہیں پتا مجھے کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, میں گڑگڑا رہا ہوں, 15 سال سے دعا کر رہا ہوں, نہیں مل رہا. ارے مالک جانتا ہے جو مجھے میں مانگ رہا ہوں یہ مل گیا تو میرے لیے نقصان دہ ہوگا. اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو, رب کے فیصلوں پر یقین کرنا سیکھو. کسی کام کو اگر نہیں ہوا میں چاہتا ہوں تو بھی کوئی بات نہیں, میرے رب کی رضا ہے, میں اس میں راضی ہوں. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاواں. مجھے کیا کرنا ہے سکھ کو, اگر میرا رب میرے دکھ, یہ مجھے لگ رہا ہے دکھ ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے جس کا مضمون ہے کہ تم بعض اوقات کسی چیز کو اچھا جانتے ہو, اللہ جانتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی. ہمیں اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, پھر دیکھیں زندگی کا مزہ کیا ہوگا. ہر کام میں آپ کا اطمینان ہو جائے گا, ہو گیا پھر بھی خوش ہو جاؤ گے, نہیں ہوا پھر بھی مطمئن ہوگے کہ اللہ نے نہیں کیا اسی میں کوئی بہتری ہوگی. میری ماں میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کرے گی, رب تو 70 ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا. بھروسہ کرنا سیکھو. ایک بار میں تنزانیہ میں تھا, تو ایک بزنس مین مجھے اپنے کسی پروجیکٹ پہ دعا کروانے لے جا رہے تھے. ہم گئے تو راستہ بند ہو گیا, پل کراس کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. اچھا بڑے محبت سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہاں چلیں, ہم واپس آ گئے. جب واپس آئے تو میں نے تھوڑا سا ہمدردی کی کہ کوئی بات نہیں, پھر کبھی انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہیں. اس بندے نے کمال بات کی, یقین کریں میں بھولتا نہیں, حالانکہ وہ بزنس مین تھا. کہتا مجھے کوئی غم نہیں ہے, میرا زندگی میں جب کوئی کام ہوتا ہے نا, میں 1 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ کیا بات کی آپ نے؟ کہتے نہیں ہوا تو اللہ نے نہیں کروایا نا, اسی میں بہتری تھی. مزے کو مزہ آ گیا نا اس کی اس بات میں, ایسی ٹھار, وہ کہتے تھوڑی پنجابی وچ دل وچ ٹھار پہ گئی کہ یار کیا بات کی اس نے, یار کتنا اچھا انداز ہے پوزیٹو سوچنے کا, کہ اگر میری یہ کام نہیں ہوا, میری یہ بزنس ڈیل نہیں ہوئی, میرا یہ معاملہ نہیں ہوا تو اب بس اللہ کی مرضی. اب بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, آج ہم ایک جگہ بیٹھے تھے, یار یہ والا پلاٹ میں نے مس کر دیا, یہ والی ڈیل میں نے مس کر دی. ہر بزنس میں یہی باتیں کر رہا تھا, بڑا اچھا موقع ملا تھا, میں یہ جگہ نہیں لے سکا, آج کروڑوں کی ہو گئی. وہ اللہ کے بندے جو لیے وہ بھی تو کروڑوں کی ہو گئی, اس پر تو شکر ادا کرو. آج اللہ نے جہاں پہنچایا پہلے وہاں تھے, اس پر شکر نہیں ہے, جو نہیں ملا اس پر ناشکری, اس پر شکوہ یہ نہ کریں. اللہ کے فیصلوں پر اطمینان رکھیں, جو میرے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا, جو نصیب میں نہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا. یاد رکھیں, جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا نا,
آپ کی بڑی پازیٹو تھنکنگ ہو جائے گی, آپ بڑے پرسکون ہو جائیں گے. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمیں پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ ہم نعمتوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں یار میں ہانگ کانگ تو پہنچ گیا, ایک گھر تو بنا لیا, لیکن یار اس کے تو 4 گھر ہیں. جب آپ 4 گھر بنا لیں گے تو آپ کو لگے گا یار اس کی تو فیکٹری بھی ہے, فیکٹری بنا لی تو اس کے پاس تو فلاں والی گاڑی بھی ہے, یہ بھی کر لیا تو جناب وہ تو وہاں پہنچ گیا, اس ملک میں بھی بزنس کر لیا ہے. یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی, مر جاؤ گے لیکن یہ پیسے کی دوڑ ختم نہیں ہوگی. آسان یہ ہے, علماء کہتے ہیں نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جب آپ اپنے سے غریب, فقیر, پریشان کو دیکھو گے, آپ کہو گے یا اللہ تیری بڑی مہربانی. محبت کرو اپنے رب سے, اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھے. ایک بار ایک شخص روڈ پہ, ایک بزرگ کے بارے میں آتا, روڈ پہ جا رہے تھے, اور جب روڈ پہ جا رہے تھے تو جوتے نہیں تھے پیر میں. کمپلین, بہت ساروں کے ذہن ہوتا ہے کمپلیننگ کا, آلویز کمپلیننگ. کہتے یا اللہ آئی ہیو نو شوز ان مائی فیٹ, اللہ میرے پیر میں جوتے ہی نہیں ہیں. اس کے برابر سے کوئی شخص گزرا, ہی ہیو نو فوٹ, اس کے پیر ہی نہیں تھے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیری مہربانی, پیر تو دیے ہیں. تو یہ ذہن بنا ہے, تب اللہ سے محبت بھی بڑھ جائے گی, اللہ کے فیصلوں پر یقین بھی ہو جائے گا, اور گناہ کرنے سے آپ بچ جائیں گے.